ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے انشائیے کے فن پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشائیے کے آغاز و ارتقاء پر مجھے اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جہاں تک انشائیے کا سوال ہے، لوگ اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسی صنف کے متلاشی تھے جہاں ہمیں بات چیت کی پوری آزادی ہو، جہاں اگر ہم کسی پر تنقید بھی کریں تو ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انشائیہ وجود میں آیا تھا۔ انشائیہ ایک قطعاً ذاتی قسم کی تحریر ہے جس میں مصنف کا اصلی عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہاں زندگی بغیر تصنع اور بغیر بناوٹ کے نظر آتی ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر انشائیہ وجود میں آیا۔ اردو ادب میں انشائیے کا ارتقاء اپنے انداز سے ہوا۔ اگر ہم انگریزی کے انشائیوں کے معیار کو ذہن میں رکھ کر اردو انشائیوں کو پرکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ اردو میں انشائیہ ہے ہی نہیں۔ اردو ادب میں انشائیے کی جھلکیاں ہمیں مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا عبدالحلیم شرر، مہدی افادی، سجاد انصاری، ناصر علی، حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مولانا ابوالکلام آزاد، پطرس بخاری، فلک پیما، کرشن چندر اور کنہیا لال کپور وغیرہ کے ہاں ملتی ہیں۔ مگر صحیح معنوں میں انشائیہ نگار ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان میں کوئی مزاح نگار نظر آئے گا تو کوئی طنز نگار، کوئی خاکہ لکھ رہا ہے تو کوئی اپنی انشاء پردازی کو خطوط نگاری میں صرف کر رہا ہے۔ لیکن یہ عرض کروں یہاں کہ انشائیے کی ایک خصوصیت یہ بھی تو ہے کہ انشائیے میں یکسانیت نہیں ہوتی، اور جب یکسانیت نہیں ہوتی تو یہیں سے ہمیں ان مصنفین کو انشائیہ نگار کہنے کی آزادی بھی حاصل ہوتی ہے۔ میرے خیال میں انشائیے کے معاملے میں اتنے سخت احتساب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فنی تخلیقات کے لیے ہم جو یہ خانے بناتے ہیں اس میں محض اپنی سہولت مد نظر ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد کے نیرنگ خیال کے بعض مضامین انشائیے کے ابتدائی نمونوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کی انشائیہ لکھنے کی نیت نہ تھی، مگر ان کا شخصی انداز، دل کی بات کہنے کی تڑپ انہیں انشا پرداز بنا دیتی ہے۔ سر سید ایک مصلح تھے، ریفارمر تھے، مقصدیت پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق اور دیگر رسائل میں جو مضامین لکھے، ان مضامین پر انشائیے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان انشائیوں میں، سر سید کے ان انشائیوں میں داخلیت کا عنصر بہت کم ہے۔ پھر بھی ذہانت کے سبب کچھ انشائیے بہت اچھے ان کے قلم سے نکل گئے ہیں، جن میں بحث و تکرار، امید کی خوشی، اپنی مدد آپ وغیرہ شامل ہیں۔ حالی سر سید کے ہمنوا تھے، ان کے سامنے بھی ادب کے بلند مسائل تھے، ان کے مزاج میں سادگی اور انکسار تھا۔ اس بنا پر
ان کے انشائیے بلند مرتبہ نہ ہو سکے، پھر بھی زبان گویا ان کا ایک بہترین اور معیاری انشائیہ ہے۔ عبدالحلیم شرر، مہدی افادی، مرزا فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور کنہیا لال کپور وغیرہ اچھے انشاء پردازوں میں شامل ہیں، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر طنز و مزاح نگار ہیں، مگر ان سب کے ہاں انشائیوں کا عنصر موجود ہے۔ آزادی کے بعد انشائیہ لکھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، جن سب کا احاطہ مختصر سی گفتگو میں ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نمائندہ انشائیہ نگاروں کے حوالے سے اپنے معروضات کو پیش کریں گے۔ 1947 کے بعد افق انشائیہ پر نمودار ہونے والے افراد میں نمایاں ترین نام رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی انشاء پرداز کی حیثیت سے فقرے تراشنے، بات سے بات پیدا کرنے، شعر و ادب کے حوالوں سے نئے نقش و نگار بنانے اور قول محال یا دو بظاہر مختلف چیزوں میں تشبیہ کا تعلق ڈھونڈنے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے گہرے مشاہدے، درد مندی اور دل سوزی کے جذبات کے بجائے اپنے ادبی ذوق، افتاد مزاج اور علی گڑھ کے مخصوص معاشرے پر زیادہ بھروسہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے انشائیوں میں آفاقیت نہ پیدا ہو سکی۔ وہ اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے باوجود ایک مخصوص و محدود دائرے میں ہی سمٹے نظر آتے ہیں۔ پروفیسر وحید اختر کی یہ رائے ان کے بارے میں بہت حد تک متوازن معلوم ہوتی ہے۔ کوٹ: رشید احمد صدیقی کے اسلوب کا تانا بانا انشائیہ نگاری کی اس طرز نے تیار کیا جسے یلدرم، بجنوری، مہدی افادی اور سجاد انصاری نے پروان چڑھایا تھا۔ بجنوری، مہدی افادی اور سجاد انصاری تینوں قول محال سے کام لیتے ہیں۔ رشید صاحب نے اسی اسلوب کو پختہ تر کیا۔ رشید احمد صدیقی متاخرین میں اردو کے سب سے زیادہ قداور مزاح نگار تھے، جن کی انشاء پردازی اور اسلوب کی انفرادیت میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر ان کی انشاء پردازی ان کی شگفتہ نگاری پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود ان کے انشائیے گواہ، چارپائی، ماتا بدل اور پاسبان وغیرہ کا شمار نمائندہ انشائیوں میں، اردو کے نمائندہ انشائیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بعد بہت اہم نام مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے مزاح میں صرف آگہی اور بصیرت ہی نہیں ہے، اسلوب کی رمز شناسی اور تہداری بھی ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ چراغ تلے 1961 میں منظر عام پر آیا۔ ان کی ابتدائی تحریروں پر کہیں کہیں ان کے دو اہم بزرگ معاصر مزاح نگاروں مثلاً پطرس بخاری اور رشید احمد صدیقی کا پرتو بہت واضح دکھائی دیتا ہے، مگر ان کی بعد کی تحریروں میں خود ان کا اپنا انتہائی توانا اور جاندار اسلوب آب و تاب بکھیرتا دکھائی دیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں کے اجزائے ترکیبی میں شگفتہ نگاری، اسلوب کی انفرادیت، تہداری، تخلیقی زبان کا فنکارانہ استعمال اور انشاء پردازی شامل ہیں۔ 8 عدد خاکوں اور مزاحیہ مضامین پر مشتمل یوسفی کی دوسری تصنیف خاکم بدہن ہے، جو 1969 میں منظر عام پر آئی۔ اس مجموعے کے مضامین میں چراغ تلے کے مقابلے زیادہ وسعت، گہرائی اور رنگا رنگی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔
اس مجموعے میں انسانی نفسیات کا مطالعہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نکھری ہوئی شکل میں سامنے آتا ہے۔ مشتاق کے اسلوب کی منفرد خوبی یہ ہے کہ وہ مروجہ الفاظ و تراکیب کی ذرا سی تحریف کر کے ان کو نئے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریف شدہ الفاظ و تراکیب کو وہ مخصوص سیاق و سباق میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جملہ چمک اٹھتا ہے اور قاری مسکرائے بنا نہیں رہ پاتا۔ ان کی تحریفات کا یہ سلسلہ خاکم بدہن سے شروع ہو کر آب گم تک پھیلا ہوا ہے۔ مثلاً جگ بیتی کے بجائے وہ سگ بیتی، مرشد کامل کے بجائے مرشد کاہل، آپ بیتی کے بجائے پاپ بیتی، دستور العمل کے بجائے دستور الحمل، سرگزشت کے بجائے زرگزشت یا خرگزشت، راندہ درگاہ کے بجائے راندہ زرگاہ، سر چشمہ کے بجائے شر چشمہ وغیرہ جیسی تحریفات وضع کرنے میں مشتاق کو مہارت حاصل ہے۔ ان کے مجموعے زرگزشت سے آب گم تک یوسفی نے تحریفات سے نہایت حسین اور لطیف فقرے ترتیب دیے ہیں۔ میں کچھ اقتباسات ان کی تحریروں سے پیش کرتا ہوں۔ مثلاً پہلا اقتباس، ان کی ذات سے چھوٹے بڑے جتنے اسکینڈل منسوب تھے ان سب کے خالق و راوی، مزری و محتمم وہ خود ہی بتائے جاتے تھے۔ اپنے بارے میں کی گئی بے بنیاد قیاس آرائیوں کی وہ ہمیشہ تصدیق کر دیتے تھے۔ اپنی شان میں تمام گستاخیوں اور شرارتوں کا سرچشمہ دراصل وہ خود تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے اس اقتباس میں سر چشمہ کے بجائے شر چشمہ استعمال کیا۔ اب یہ دوسرا اقتباس دیکھیں، اور نہ ہمارا حافظہ اتنا چوپٹ ہوا ہے کہ جوش صاحب کی طرح ساری داستان امیر غمزہ سنانے اور اپنے دامن کو خود ہی آگے سے پھاڑنے کے بعد جب جرح کی نوبت آئے تو یہ کہہ کر اپنے داویسیاں سے دستبردار ہو جائیں کہ نسیان مجھے لوٹ رہا ہے یارو۔ آپ نے دیکھا یہاں انہوں نے داستان امیر حمزہ کے بجائے داستان امیر غمزہ کی ترکیب استعمال کی ہیں۔ اسی طرح یہ تیسرا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں، اگر اس زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی کے مطابق دستور الحمل بنایا جاتا تو محمد حسین آزاد کے الفاظ میں یہ صاحب کمال عالم ارواح سے کشور اجسام کی طرف روانہ ہی نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے۔ یہاں دستور العمل کے بجائے دستور الحمل کی ترکیب انہوں نے استعمال فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مشتاق احمد یوسفی کس طرح الفاظ میں ذرا سی تحریف کر کے جملے میں ایسی شوخی پیدا کر دیتے ہیں کہ قاری یا سامع مسکرائے بغیر نہیں رہ پاتا۔ ان کی یہی خوبی انہیں ان کے معاصر انشائیہ نگاروں میں ممتاز اور منفرد کرتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے معاصرین میں ایک اہم نام عاشور کاظمی کا بھی ہے۔ عاشور کاظمی کی کئی ادبی حیثیتیں ہیں۔ وہ مغرب میں ترقی پسند تحریک کے ایک اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔ جدید مرثیوں پر ان کی دو کتابیں، مرثیہ نظم کی اصناف میں اور دوسری کتاب اردو مرثیے کا سفر اور 20ویں صدی کے اردو مرثیہ نگار منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے متعدد شعری مجموعے مثلاً صراط مستقیم، بربط احساس، چراغ منزل اور حرف جنو بھی شائع ہو چکے ہیں۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے
طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے دوش بدوش انشائیے بھی تحریر کیے ہیں، اور ان انشائیوں کے 2 مجموعے سخن گسترانہ بات اور چھیڑ خوباں سے انہیں انشائیہ نگار کی حیثیت سے منوانے کے لیے کافی ہے۔ اسی دور میں ایک اور نام ناوک حمزہ پوری کا ہے۔ ناوک حمزہ پوری دبستان عظیم آباد کے ایک معتبر ترین شاعر ہیں۔ ان کے شعری مجموعے جذبات نازک، نثار غزل، ترسیل سخن، انداز بیاں، شرار سخن، نوائے امروز وغیرہ شائع ہو کر مقبولیت کی سند حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ شعری مجموعے ہی ناوک حمزہ پوری کی متاع حیات نہیں۔ ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ انہوں نے تحقیقی و تنقیدی مضامین کے علاوہ انشائیے بھی تحریر کیے ہیں۔ دشنامے چند اور کیریئر گائیڈنس ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں، جن کے مطالعے کے بعد آپ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرات، آج 20ویں صدی کے کچھ انشائیہ نگاروں کے انشائیوں پر میں نے گفتگو کی۔ باقی کی گفتگو اگلے لیکچر میں ہوگی۔ شکریہ۔